الکیمسٹ بائی پالو کوئلو پارٹ 2۔ جب انگریز ادھر فیوم پہ نخلستان یعنی جزیرے پر اپنے کیمپ میں جو ہے وہ دھاتوں کو پگھلانے کا کام شروع کر دیتا ہے، تو دوسری جانب سنتیاگو پھر کنویں پہ جاتا ہے اور فاطمہ سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے اور اسے اپنے خزانے والے خواب کے بارے میں بتاتا ہے، اور اسے بتاتا ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد اب اسے کسی خزانے کی تلاش نہیں رہی۔ کائنات اس کو فاطمہ سے ملانے کے لیے سازش کر رہی تھی۔ اس وقت اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وقت ساکت ہے اور دنیا کی روح اس کے اندر بھری ہے۔ جب اس نے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھا کہ اس کے ہونٹ ہنسی اور خاموشی کے درمیان جمے ہوئے ہیں، تو اس نے اس زبان کا سب سے اہم حصہ سیکھا جسے ساری دنیا بولتی ہے، جسے زمین پر ہر کوئی سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ان کا دل، یہ محبت تھی، انسانیت سے پرانی چیز، صحرا سے بھی زیادہ قدیم چیز، ایسی چیز جس نے ایک ہی طاقت کا استعمال کیا۔ جب بھی ان کی آنکھوں کے دو جوڑے یہاں کنویں پر تھے، وہ مسکرائی، اور یہ یقیناً ایک شگون تھا جس کا وہ انتظار کر رہا تھا، یہ جانے بغیر کہ وہ ساری زندگی ہے، وہ شگون جو اس نے اپنی بھیڑوں کے ساتھ اور اپنی کتابوں میں کرسٹل اور صحرا کی خاموشی میں ڈھونڈا تھا۔ یہ دنیا کی خالص زبان تھی، اس کے لیے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ اسی طرح جیسے کائنات کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں جب یہ لامتناہی وقت سے گزرتی ہے۔ اسی لمحے سنتیاگو نے جو محسوس کیا وہ یہ تھا کہ وہ اپنی زندگی کی واحد عورت کی موجودگی میں تھا اور وہ لفظوں کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے وہی بات پہچان لی تھی، اسے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ یقین تھا، اور اسے اس کے والدین اور دادا دادی نے بتایا تھا کہ اسے پیار ہو جانا چاہیے۔ لیکن شاید وہ لوگ جنہوں نے ایسا محسوس کیا انہوں نے کبھی بھی عالمی زبان نہیں سیکھی تھی، کیونکہ جب آپ اس زبان کو جانتے ہیں تو یہ سمجھنا آسان ہے کہ دنیا میں کوئی آپ کا انتظار کر رہا ہے، چاہے وہ صحرا کے بیچ ہو یا کسی عظیم شہر میں۔ اور جب دو ایسے لوگ آپس میں ملتے ہیں اور ان کی آنکھیں مل جاتی ہیں تو ماضی اور مستقبل غیر اہم ہو جاتے ہیں، صرف وہی لمحہ ہے اور ناقابل یقین ہے کہ سورج کے نیچے سب کچھ صرف ایک ہاتھ سے لکھا گیا ہے۔ یہ وہ ہاتھ ہے جو محبت کو جنم دیتا ہے اور دنیا کے ہر فرد کے لیے ایک جڑواں روح پیدا کرتا ہے۔ ایسی محبت کے بغیر کسی کے خوابوں کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ اسے کرسٹل مرچنٹ کا بولا گیا لفظ مکتب یاد آ گیا، شاید یہی وہ عالمگیر درسگاہ تھی۔ سنتیاگو، فاطمہ اور سنتیاگو کا خواب۔ سنتیاگو فاطمہ پر اپنے خواب کو قربان کرنا چاہتا ہے، لیکن پاولو کوئلو نے اپنے ناول کی ہیروئن کا کیا خاکہ تراشا ہے کہ پڑھنے والے کو ایسی عورت پہ رشک آئے۔ وہ سنتیاگو سے کہتی ہے کہ وہ اسے اس کا خواب پورا کرنے سے نہیں روکنا چاہتی، وہ اس کے لوٹنے کا ہمیشہ انتظار کرے گی کیونکہ وہ صحرائی لڑکی ہے اور اس نے اپنی عورتوں کو اپنے مردوں کا ایسے ہی انتظار کرتے دیکھا ہے، اور اس نے کہا کہ اگر وہ لوٹ نہ پایا تو وہ سمجھ جائے گی کہ وہ اس دنیا کی روح کا حصہ بن گیا ہے۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ جب سے اس نے اسے عالمگیر زبان اور دنیا کی روح کی باتیں سکھائی ہیں اور اپنے خواب کا ذکر کیا ہے تو وہ تب سے اس کے خواب کا حصہ بن گئی ہے، اور وہ چلی جاتی ہے۔ سنتیاگو اداس ہو جاتا ہے۔ سنتیاگو اور عقاب۔ سنتیاگو جو کئی ماہ سے صحرا کے سفر پہ ہوتا ہے وہ ہر شے کی زبان کو سمجھنے لگتا ہے۔ ایک روز وہ دیکھتا ہے کہ وہ عقاب اس کے سر پر سے گزر رہے ہیں، دو عقاب اس کے سر پہ سے گزر رہے ہیں اور ایک نے دوسرے پر حملہ کر دیا ہے، اور اسے ویژن بھی آتا ہے کہ دشمن کی آرمی نخلستان پر چڑھائی کرنے آ رہی ہے۔ وہ یہ بات قبیلے کے سرداروں کو بتاتا ہے تو وہ حیران ہو جاتے ہیں کہ نیوٹرل سی جگہ پر فوج کیسے حملہ کر سکتی ہے، لیکن وہ حملے کی تیاری کر لیتے ہیں۔ وہ اجنبی کی بات پر یقین نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کو ہزاروں سال پہلے مصر کی زمین پہ موجود حضرت یوسف کا قصہ یاد آ جاتا ہے۔ سنتیاگو یہ بتا کر صحرا میں جا بیٹھتا ہے تو وہاں اسے ریت کا طوفان گھیر لیتا ہے اور ایک گھوڑا اس کے سینکڑوں پر چڑھنے کو ہوتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس پر ایک شخص سوار ہے جس کے کندھے پر عقاب ہے۔ وہ دریافت کرتا ہے کہ کس کی ضرورت ہوئی کہ وہ اللہ کے کاموں میں مداخلت کرتا ہے۔ سنتیاگو اسے بتاتا ہے کہ اس نے جو دیکھا تھا وہ بتایا۔ وہ شخص اس کے ماتھے میں تلوار کی نوک چبو دیتا ہے۔ سنتیاگو کو اپنے سامنے ہی اپنی موت نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہ بے خوف ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ شخص بتاتا ہے کہ میں تو دنیا کی روح کی زبان سمجھ رہا تھا۔ وہ اس شخص کو بتاتا ہے کہ وہ تو دنیا کی روح کی زبان کو سمجھ رہا تھا، یعنی کہ لینگویج آف دا سول آف دا ورلڈ۔ وہ اسے یہ کہہ کر چھوڑ دیتا ہے کہ میں صرف تمہارا حوصلہ پرکھ رہا تھا، کیونکہ دنیا کی روح کو سمجھنے کے لیے حوصلہ ہونا سب سے اہم ہے۔ وہ اسے شمال کی جانب آنے کا کہتا ہے۔ وہ سنتیاگو سے وہی باتیں کر رہا تھا جو مکتب کی باتیں تھی، یعنی کہ مقدر کی باتیں۔ سنتیاگو کا ویژن سچ نکلتا ہے۔ فوج نخلستان پر چڑھائی کر دیتی ہے، لیکن اسے شکست سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور سنتیاگو کو سونے سے نوازا جاتا ہے اور نخلستان کا کاؤنسلر مقرر کر دیا جاتا ہے۔ سنتیاگو اور الکیمسٹ۔ جھڑپ ختم ہونے کے بعد وہ شمال کی جانب اس کی تلاش میں جاتا ہے تو اسے راستے میں کوئی بتاتا ہے کہ جس طرف تم جا رہے ہو وہاں جنات رہتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی وہاں جاتا ہے اور اس شخص کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ وہ شخص الکیمسٹ ہوتا ہے جس کی انگریز کو تلاش ہوتی ہے۔ سنتیاگو اسے بتاتا ہے کہ انگریز کو اس کی تلاش ہے، اور الکیمسٹ اسے کہتا ہے کہ وہ اپنا کام کر رہا ہے اور صحیح سمت میں جا رہا ہے۔
اور مجھے شگون اور ہواؤں نے بتایا ہے کہ تم آ رہے ہو اور تمہیں میری ضرورت ہے۔ پھر وہ اسے احرام مصر کی طرف سفر کے ساتھ لے جانے کی بات کرتا ہے تو سنتیاگو کا دل ڈوب جاتا ہے اور وہ وہاں نہیں جانا چاہتا۔ وہ الکیمسٹ کو بتاتا ہے کہ وہ فاطمہ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، اور الکیمسٹ اسے سمجھاتا ہے کہ وہ صحرائی لڑکی ہے اور تمہارا انتظار کر لے گی۔ اگر آج تم اپنا خواب پورا کرنے کے لیے نہیں گئے تو مستقبل میں تم اس سے پیار نہیں کر پاؤ گے اور اپنے خواب کو یاد کرو گے۔ یہ بہت امپورٹنٹ میسیج ہے ہم سب کے لیے۔ جب ہم اپنے مقصد کو ڈھونڈ نہیں پاتے، اپنے خواب کو ڈھونڈ نہیں پاتے، تو ہم نے جس شخص کے لیے اپنے خواب یا اپنا جو مقصد ہے قربان کیا ہوتا ہے، پھر ہم اسے پیار بھی نہیں کر پاتے۔ وہ جانے سے پہلے فاطمہ سے ملتا ہے۔ فاطمہ اسے خدا حافظ کہنے کے بعد رو دیتی ہے۔ یہاں انتہائی خوبصورتی سے عورت کی فطرت کی تعریف کرتے ہوئے فاطمہ کہتی ہے کہ میں ایک صحرائی عورت ہوں، لیکن سب سے بڑھ کر میں ایک عورت ہوں۔ یقیناً اگر محبوب کی جدائی میں عورت کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے تو وہ عورت ہی نہیں ہو سکتی۔ سنتیاگو، الکیمسٹ اور امتحانات۔ احرام مصر کے سفر میں جنگ جاری ہوتی ہے اور یہ دونوں نکلے ہوتے ہیں۔ یہ راستے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ سنتیاگو الکیمسٹ سے لمحہ بہ لمحہ نئی اور آفاقی چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے۔ راستے میں ان کو قبیلے کے فوجی روک لیتے ہیں تو یہ باتیں بنا کر نکل آتے ہیں، لیکن ایک جگہ دوسرے قبیلے کے لوگ ان کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کی جان خطرے میں ہوتی ہے، اور الکیمسٹ ان کو سنتیاگو کا سونا دے دیتا ہے، جس کا سنتیاگو کو بہت برا لگتا ہے، اور الکیمسٹ قبیلے کے سردار سے 3 دن کی مہلت اس لیے مانگ لیتا ہے کہ سنتیاگو خود کو آندھی میں بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، اور اگر یہ ایسا نہ کر پایا تو ہماری جان لے سکتے ہیں۔ سنتیاگو الکیمسٹ کی اس بات سے بہت پریشان ہوتا ہے اور اسے بارہا پوچھتا ہے کہ وہ آندھی میں تبدیل کیسے ہو، لیکن وہ اسے کچھ نہیں بتاتا۔ وہ آخری دن وہ اٹرنیٹی کے اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ صحرا سے، ہوا سے اور سورج سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اس جگہ عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے کہ کیسا فکشن لکھ دیا پاولو نے۔ دب کے دل اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ ناممکن نہیں ہے۔ یہ روح کی بالیدگی کا وہ درجہ ہے جو کائنات سے ہم کلام ہونے کا ہنر دیتا ہے۔ سنتیاگو آخر کار آندھی کا سبب بننے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد الکیمسٹ اسے لے کر ایک مذہبی پیشوا کے ہاں جاتا ہے اور اس کا باورچی خانہ استعمال کرنے کی اجازت لیتا ہے، اور وہاں سنتیاگو کے سامنے لیڈ سے سونا بنا کر دکھاتا ہے۔ اس کے 4 حصے کر دیتا ہے، ایک حصہ پیشوا کو دیتا ہے، ایک سنتیاگو کو دیتا ہے اور ایک خود رکھتا ہے۔ چوتھا حصہ پیشوا کو دے دیتا ہے کہ سنتیاگو ایک بار پھر اگر اپنا مال لٹا بیٹھے تو یہ اسے دے دیا جائے، اور پھر وہ یہاں سے سنتیاگو کو الوداع کہتا ہے۔ اور میں اس مقام پر اداس ہو جاتی ہوں۔ الکیمسٹ بہت پراسرار کردار تھا۔ سنتیاگو الکیمی سے سونا بنانے کا طریقہ سیکھنا چاہتا ہے، لیکن وہ یہ کہہ کر منع کر دیتا ہے کہ یہ اس کی قسمت ہے اور سنتیاگو کو اپنی قسمت اور اپنا مقصد تلاش کرنا چاہیے۔ سنتیاگو اور احرام مصر۔ جب سنتیاگو احرام مصر پہنچتا ہے اور خزانہ ڈھونڈنے کے لیے زمین کھودنا شروع کر دیتا ہے تو وہاں رو پڑتا ہے اور رب کا شکر ادا کرتا ہے کہ اس نے ایک چرواہے کو کیا کچھ سکھایا، اور اپنے روحانی سفر پہ مشغول ہو رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں 2 چور اسے پکڑ لیتے ہیں اور اس کا سونا چھین لیتے ہیں اور اسے بہت مارتے ہیں، اور ان کو بتاتا ہے کہ اسے خواب آتا تھا کہ یہاں خزانہ ہے، اور وہ اس کا مذاق بناتے ہیں اور اسے چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ نیم بے ہوش لیٹا ہوتا ہے تو ایک چور اس کے کان میں آ کر کہتا ہے کہ اسے بھی خواب آتا تھا کہ ایک ویرانے میں شامی انجیر کا درخت ہے اور اس کے نیچے خزانہ دبا ہوا ہے، لیکن میں تمہاری طرح بیوقوف نہیں ہوں کہ اسے کھودنے چلا جاؤں۔ ذرا غور کیجئے گا کہ جب سنتیاگو نیم بے ہوش لیٹا ہوتا ہے تو ایک چور اس کے کان میں آ کر کہتا ہے کہ اسے بھی خواب آتا تھا کہ ایک ویرانے میں شامی انجیر کا درخت ہے اور اس کے نیچے خزانہ دبا ہوا ہے، لیکن میں تمہاری طرح بیوقوف نہیں ہوں کہ اسے کھودنے چلا جاؤں۔ اس کے جانے کے بعد وہ مسکراتا ہے، اسے شگون یعنی اشارہ مل جاتا ہے کہ خزانہ کہاں ہے۔ وہ اپنے ملک واپس جاتا ہے اور اسی ویران چرچ میں جاتا ہے اور وہاں انجیر کے پاس زمین کو کھودنے لگ جاتا ہے۔ پھر وہ الکیمسٹ کو پکار کر چیختا ہے کہ تمہیں سب معلوم تھا، تم نے اسی لیے میرے لیے سونا چھوڑا کہ میں یہاں چرچ واپس آؤں، اور وہ پیشوا مجھے واپس نڈھال لوٹتے ہوئے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ تمہیں سب معلوم تھا تو مجھے اس سے بچایا کیوں نہیں؟ ہوا سے آواز آتی ہے کہ نہیں، اگر میں تمہیں یہ سب پہلے بتا دیتا تو تم احرام مصر کیسے دیکھتے؟ کیا وہ خوبصورت نہیں تھے؟ وہ ہنسنے لگ جاتا ہے اور دوبارہ زمین کھودنے لگ جاتا ہے، اور پھر اسے بے شمار خزانہ ملتا ہے، اور ایک ویسی پلیٹ بھی جو بادشاہ کے پاس تھی، اور اس میں یورم اور تھمم کو جوڑ دیتا ہے تاکہ اسے بادشاہ کی یاد آتی رہے۔ وہ جپسی خاتون کو 10% دینے کے لیے جانے کا ارادہ کر لیتا ہے۔ آخر وہ اپنی قسمت کو پا لیتا ہے۔ اسے افریقہ سے ہوائیں آتی محسوس ہوتی ہیں۔ ان ہواؤں میں ایک خاص عطر کی خوشبو ہوتی ہے جو دھیرے دھیرے اس کے لبوں کو چھو لیتی ہے، اور وہ اس خوشبو کو پہچان سکتا تھا۔ وہ فاطمہ کو لینے افریقہ روانہ ہو جاتا ہے۔ الکیمسٹ اپنی نوعیت کا ایک منفرد شاہکار ہے جو خوابوں کی اہمیت، محبت کی آفاقی قوت، عالمگیر زبان، دی یونیورسل لینگویج، کائنات کی روح کو کہانی کی صورت پیش کرتا ہے۔ اس میں یہ گرہ بھی کھولی جاتی ہے، کائنات کی وہ روح خدا کی روح ہے جو سب میں پائی جاتی ہے، بس صرف کچھ لوگ ہی اسے سمجھ پاتے ہیں۔ آپ الکیمسٹ کا مطالعہ ضرور کیجیے گا،
اور اس کو پڑھنے کے بعد کامنٹ سیکشن میں جو ہے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.